والے کی عظمت کیا ہے. سلامت رہیں ماشاءاللہ. رات میرے خیال میں لیٹ تھا اس وجہ سے آپ سوئے ہوئے تھے، لیکن ابھی ماشاءاللہ ایسے لگ رہے تھے تازہ ناشتہ کر کے رہے. بہت مہربانی. سلامت رہیں. میرے آقا کے پاس ایک شخص آیا. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہ لمحات گزر جاتے ہیں لیکن یہ داستانیں یہ باقی رہتی ہیں. کیوں؟ خداوند متعال کی ذات نے فرمایا جب تک لا ریب کتاب باقی ہے، رضا کی محبت باقی ہے، علی کی ولایت باقی ہے. سلامت رہیں. میرے مولا کے پاس یہ شخص آیا، فرمایا السلام علیکم یا ابن فاطمہ الزہرا، السلام علیکم یا ابن خدیجہ الکبریٰ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ. اے محمد مصطفیٰ، نبوت کے تاجدار کے امام کے بیٹے، اے نبوت کی ترجمانی کرنے والے، میں سیدہ اپنے عقیدے سے کہہ دیتا ہوں، اے لسان الہی کی ترجمان امامت. میرے مولا فرماتے ہیں عبد خدا تو نے سوال کیا ہے، آقا منبر پہ بیٹھ کے پڑھنے والے کی فضیلت کیا ہے، یہ اپنے رسول اللہ، اور فرش عذاب پہ بیٹھ کر سننے والوں کا عظمت اور مقام کیا ہے. اللہ اکبر. والی خلفان مسکراتے ہوئے فرماتے ہیں عبد خدا پڑھنے والے کی فضیلت اور عظمت کے لیے یہ کافی نہیں ہے، یہ کا ذکر کر رہا ہے. جنتی امام فرش عذاب پہ بیٹھا ہوا ہے اور تجھے میں نے محمد نانا کے سٹیج پہ بیٹھا دیا ہے. نبوت و رسالت کے منبر پر یا محمد بیٹھ سکتا ہے یا محمد جیسا بیٹھ سکتا ہے. اللہ اکبر. اسی طرح جب ظہری خلافت علی جن مرتضیٰ میرے آقا ولی خدا شیر خدا کو کوفہ میں ملی، میرے مولا منبر پہ آئے، پہلا خطبہ دیا اور خطبہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کچھ لوگ سرگوشیاں کرنے لگے، ایک دوسرے کو کہنے لگے. ایک نابینا انسان بھی بیٹھا ہوا تھا، وہ کہتا ہے لوگوں کو بتاؤ کیا محمد آج پھر زندہ ہو کے منبر پہ بیٹھ گئے ہیں؟ فرمایا نہیں بزرگوں. سلامت رہیں. بس بزرگوں کی داد دے کے جانا میرے سبق کا سنانے کی قیمت ادا ہو جائے گی. پوچھا مولا کیا یہ منبر پہ سید الانبیاء دوبارہ تشریف فرما ہے؟ کسی نے کہا نہیں، تجھے پتہ نہیں جانشین پیغمبر داماد پیغمبر حسنین کا بابا آج جلوہ افروزہ ہے. لوگ سب کہہ رہے تھے. نبی ناوش کا آیا، کہتے ہیں اٹھو مجھے سہارا دو، آؤ نوجوانوں آؤ مجھے سہارا دے، علی کے پاس لے کے جا، میں علی کو مبارک دوں، شکر ہے تو منبر پہ آ گیا ہے. فرمایا نہیں لوگوں، مجھے مبارک دینے کی ضرورت نہیں. اللہ اکبر. ولایت والے دیکھنا چاہتا ہوں کس کے دل میں محبت علی ٹھاٹھے مار رہی ہے اور فرش عذاب پہ بیٹھا ہوا ہے. علی جن مرتضیٰ جیسے امام کی تلاوت سننا چاہتا ہے. فضائل. میرے مولا مسکراتے ہوئے فرماتے ہیں اے عبد خدا، اے کوفہ والو، علی کو خلافت کی ماتم مبارک دو، منبر سے کہہ دو اے منبر تجھے مبارک ہو، محمد کے بعد تجھے محمد جیسا آج ملا ہے. سلامت رہیں. آباد و شاد رہیں. میرے مولا نے کہا یہ تھوڑی عظمت ہے، جنت کا وارث، اس کا تو ذکر کر رہا ہے، تجھے میں رضا نے منبر امامت پہ بیٹھا جاتا ہے. اور سننے سامنے کے بلانا. پھر میرے مولا نے فرمایا سننے والے کی عظمت، اب آپ کا مقام بیان کر رہا ہوں. فرمایا ذکر حسین سننے والے، میرے بابا علی کا نعرہ لگانے والے کے لیے، اس کی عظمت اور بخشش کے لیے یہ تھوڑا ہے، یہ کم ہے. وقت کا امام فرش عذاب پہ بیٹھا ہے اور میں اکیلا نہیں، میرے ساتھ اللہ کے ملائکہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. عزیزان گرامی، میرے امام حسن مجتبی حسین امام حسن مجتبی علیہ السلام کی ولادت و سعادت ہوئی. یمن کے دو یہودیوں کو خبر ملی. یمن کے وہ شاعر تھے، یہودی تھے. انہوں نے کہا ہم نے سنا ہے مسلمانوں کا نبی ہے جس کا نام محمد مصطفیٰ ہے، احمد مجتبی ہے. سنا ہے، ہم نے اس نبی کو تو نہیں دیکھا، کوشش کرتے ہیں چلتے ہیں، اس طرح ایک نواسا پیدا ہوا ہے جس کا نام حسن مجتبی ہے. آج جا کے دیکھتے ہیں. سنا ہے محمد مصطفیٰ بہت حسین تھے، سنا ہے ان کے پسینے سے یوسف بنتے ہیں. آج چلتے ہیں مل کر
مدینہ میں جائیں اور حسن مجتبی کی زیارت کریں. ایک تو نبی مسلمانوں کے نبی کی زیارت ہو جائے گی, ایک حسن کے حسن کو دیکھتے ہیں. پھر ہم شاعر ہیں, نبیوں کے بیٹے حسن کے مجتبی کے حسن پہ کچھ اشعار لکھیں تاکہ قیامت تک پاک رزق کا انتظام ہو جائے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. سلامت رہیے, بادشاہ رہیے. فرمایا آؤ, یہودی کہہ رہے ہیں مسلمانوں, یہودی کہہ رہے ہیں او حسن مجتبی کے حسن پہ کچھ چار تحریریں اشعار لکھیں تاکہ ہمارے آنے والی زندگی میں رزق میں برکت پیدا ہو جائے. دونوں اشعار یہودی آئے, جیسے ہی وہاں پہ پہنچے ہیں حضرت گرامی دیکھتے ہوئے فرمایا میرے مولا ممبر پہ جلوہ افروز تھے, دیکھا اور گفتگو کر رہے تھے اور دیکھ رہے تھے, دیکھتے دیکھتے بے ہوش ہو گئے. ہوش میں جب آئے دوسرا دوسرے کو موٹا مار کے کہتا ہے کی دیکھے بے ہوش کیوں ہو گئے. کیا دیکھا؟ کہا تو نے نہیں دیکھا. کہا دیکھا تو میں نے بھی حسن کو تھا, لیکن پہلے تو کیوں گرا؟ فرمایا جب میں نے حسن کے چہرے پہ, اللہ اکبر, دیکھیں ابھی پہلی نگاہ پڑی ہے امامت کے چہرے پر, عزیزان گرامی اللہ کے مظہر پر پہلی نگاہ پڑی ہے تو دیکھا. کہا میں دیکھ رہا تھا حسن تو نہیں, یہ کچھ ایسا کوئی اللہ کا فرشتہ, جو کوئی ایسی معصوم الہی مخلوق منبر پہ بیٹھی ہوئی تھی. حسن کے ایک رخسار سے مجھے سورج نظر آ رہا تھا, دوسرے رخسار سے چاند چمکتا ہوا نظر آ رہا تھا. سلامت رہی, اللہ اکبر. جس کے ایک رخسار سے سورج چمکتا ہوا نظر آئے, یقیناً ابھی آپ سورج کو دیکھیں تو آنکھیں مدم ہو جاتی ہیں, اندھیرا نظر آ جاتا ہے. کہا جیسے میں نے حسن مجتبی کے جلوہ کو دیکھا ہے, اس کے جلال کو دیکھا ہے, امامت کے اصلی نور کو, میں کہا کرتا ہوں نور الہی کو جب دیکھا تو آنکھوں میں اندھیرا آ گیا, پھر بے ہوش میں ہوتا تو اور کیا ہوتا. انہوں نے تحریریں لکھنی شروع کر دی. اس کے بعد میرے مولا ایک دن منبر پہ تشریف فرمائے, کسی ایک حاکم کی دعوت دی میرے مولا کو. امام حسن علیہ السلام کے فضائل اس کے بعد مسائل تھے جان جن گئے. دعوت دی, دعوت دینے کے بعد یہ کہا حاکم وقت نے, امیر شام نے, کتابوں میں امیر شام لکھا ہوتا ہے, لیکن میں کہا کرتا ہوں جس کے دل میں محبت علی ہے وہ کائنات کا امیر ہے, سلطان الامیر ہے. جس کے دل میں بغض زہرا ہو, بغض ولایت علی ہو, وہ دنیا کا کمینہ ترین اور گھٹیا اور فقیر انسان ہوا کرتا ہے. میرے مولا کے پاس ایک شخص ہے, میں فرمان سنا دیتا ہوں. آقا علی المرتقی ذات کے پاس ایک شخص ہے, فرمایا مولا انا فقیرون انا محتاج العطا. تو جیسے خیرت مند امام, کائنات کے بادشاہ امام کا ماننے والا فقیر ہے, رزق نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, مولا کچھ عطا کر. فرمایا تیرے دل میں محبت کس کی ہے؟ جملہ سنیے گا عزیزانی گرامی, اگر آپ یہ جملہ پچا گئے مجھے دکھ رہے گا, پچانے کا مطلب مجھے دعا دینی چاہیے. عزیزانی محترم, جب میرے مولا نے یہ جملہ سنا, میرے مولا فرماتے ہیں بتا تیرے دل میں محبت کس کی ہے؟ کہا ہے میرے دل میں اللہ وحدہ لا شریک کی محبت ہے. اس کے بعد اگر میرے دل میں ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے. اگر اس کے بعد یا علی مولا پوچھنا چاہتے ہیں محبت کس کی ہے, جب تیری ہے, جب تیرے 11 بیٹوں کی محبت دل میں ہے. فرمایا علی تجھے آج سونا اور چاندی دیتا ہے, لیکن ایک شرط پہ. خوش ہو گیا, خوش ہو گیا مولا, مجھے میں تو کچھ اور ایک دن کی 2 دن کی لنگر مانگنے, آٹا مانگنے آیا تھا. مولا کہہ رہے ہیں کہ سونا چاندی دے تو بڑا امیر بن جاؤں گا, لیکن میرے مولا امتحان لے رہے ہیں. سنو, محبت علی رکھنے والوں, ولایت علی کے چشموں میں ڈبو کے, عزیزانی گرامی ولایت علی کا چراغ لے کر زندگی گزارنے والوں, میرے امام نے کیا فرمایا؟ فرمایا تیرے دل میں محبت کس کی ہے؟ کہا مولا یہ آپ کی اور آپ کے 11 بیٹے کی. کہا آج علی تجھے سونا اور چاندی دیتا ہے, لیکن میرے دل پہ محبت علی کو واپس کر. اللہ اکبر, اللہ اکبر. فرمایا نہیں آقا,
یہ سودا سستا ہے، میں نہیں کر سکتا۔ فرمایا نہیں، میں سونا چاندی دیتا ہوں، اپنے دل سے میرے بیٹے حسین کی محبت دکھاؤ۔ کہا نہیں آقا، کبھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ کہا میں تیرے دل سے محبت کو، مجھے علی کو واپس کر دے، میرے غیب بیٹے مہدی کی میں تجھے سونے اور ہیرے اور جواہرات دیتا ہوں۔ کہا نہیں مولا۔ فرمایا پھر تو اپنے آپ کو فقیر کیوں کہتا ہے؟ تو اتنا امیر ہے، سونے چاندی کے بدلے علی کہہ رہا ہے میری محبت واپس کر، تو دینے کو تیار ہی نہیں ہے۔ میرے آقا نے دعا کی اور اس کے رزق میں اضافہ ہوا۔ عزیزان گرامی، حاکم شام کے دربار میں میرے امام حسن مرتضیٰ علیہ السلام کو دعوت دی گئی۔ میرے آقا کو جب دعوت دی گئی، سونے اور چاندی امامت کی نگاہ میں قیمت نہیں رکھتے، امامت کی نگاہ میں۔ عزیزان محترم، سامعین کرام، اور میری بہنوں پردے میں سننے والی ہو، اگر امامت کی نگاہ میں کسی چیز کی قیمت ہے، انسان غیرت مند ہونا چاہیے، ضمیر زندہ ہونا چاہیے۔ اس چیز کی قیمت ہے۔ جتنا نمازی ہو جائے، جتنے حج کر لے، اس وقت تک وہ واجب قبول نہیں ہوتا، اس وقت تک وہ نمازیں، وہ اذانیں قبول نہیں ہوتی جب تک محبت علی و حسین نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ امام حسن مرتضیٰ اس حاکم نے دعوت دی، فرمایا جب امامت پردے میں داخل ہونے لگے، یہ سونے چاندی کے جو آپ کو تشت دیے گئے ہیں، برتن بھرے ہوئے ہیں، امام کے سے ہاتھ لگوانا، کیونکہ انہوں نے کہا ہے ہم دنیا کے مال سے بڑی عظیمہ ہیں، ہم بے نیاز ہیں دنیا کے مالوں سے، لیکن آج حسن دربار میں جیسے ہے سونے چاندی کو دیکھ کے خوش ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے وہ سوچے گا نا میں نواز رسول، اس لیے مجھے یہ سونے اور چاندی کے تشت دے رہا ہے، مجھے ہیرے جواہرات دے رہا ہے۔ لیکن جیسے ہی میرے مولا داخل ہوئے دربار میں، سارے کرسی والے کھڑے ہو گئے اور سونا اور چاندی لے کے کھڑے ہو گئے۔ کہا کہ یہ حسن مرتضیٰ کو پیش کرو۔ میرے مولا جاتے ہوئے منبر پہ بیٹھ گئے۔ کہا لوگوں یہ کس کے لیے؟ کہا حاکم وقت نے کہا ہے نواز سے رسول آ رہا ہے، اس کے استقبال کے لیے سونے اور چاندی پیش کر دو۔ کہا جلدی کرو، جہاں میری جوتی کی نوک ہے وہاں پہ یہ سارے سونے چاندی کے برتن رکھ دو۔ سنے عزیزان گرامی، میرے مولا نے فرمایا جہاں میری حسن کی جوتی کی نوک ہے وہاں پہ سونے چاندی کے تشت رکھ دیے، وہاں پہ رکھ دیے گئے۔ ابھی میرے مولا نے کہا خطبہ شروع کروں، خطبہ شروع نہیں کیا تھا تو آخری صف میں لوگ آپس میں باتیں کر رہے تھے جیسے اب میری تھوڑی دیر پہلے کسی طرح سے باتیں کر رہے تھے۔ میرے مولا نے فرمایا لوگوں اپنی سنو گے یا میں حسن کی سنو گے؟ اللہ اکبر۔ میرے مولا فرماتے ہیں آخر میں بیٹھنے والے دونوں شہزادے، اے حاکم وقت کے دسترخوان پہ پلنے والوں کیا باتیں کر رہے ہیں؟ میں بتاؤں حسن کیا باتیں کریں گے خود بتائیں گے۔ یہ دونوں جوان کھڑے ہو کے کہتے ہیں مولا اگر آپ کو پتہ چل گیا ہم باتیں کر رہے ہیں تو یقیناً آپ یہ بھی جانتے گے ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے مولا فرماتے ہیں سنو لوگو، اے شام کے آئے یمن کے علاقے میں بیٹھنے والے، دربار میں بیٹھنے والوں سنو، میں بتاؤں یہ دو نوجوانیں کیا کہہ رہے تھے؟ یہ یہی کہہ رہے ہیں محمد مصطفیٰ کافی عرصہ پہلے اس دنیا سے رحلت فرما رہے ہیں، محمد رحلت فرما گئے، پردے میں چلے گئے ہیں، خدا جانے آج پھر محمد منبر پہ کیسے؟ یہ باتیں اللہ اکبر، اللہ اکبر، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ یہی بات ختم ہوئی، میرے مولا نے بسم اللہ پڑھی، خطبہ شروع کرنے لگے۔ اسی دوران ایک موچی جوتے لے گیا۔ سنیں عزیزانی گرامی، مجھ سے پہلے پک کرنے والے میرے محترم تشریف فرما ہیں، اللہ انہیں سلامت رکھے۔ عزیزانی گرامی جیسی موچی داخل ہوا فرمایا السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابن فاطمہ الزہراء، السلام علیکہ یا ابن خدیجہ الکبریٰ، ملکۃ العرب کے چاند، موچی کا سلام ہو۔ امامت مسکرائی، میرے مولا نے فرمایا علیکہ السلام یا ایھا الصحابی تعال منا الیہ، تو میرے قریب آ جا، اے ہماری محبت رکھنے والا، وہاں کھڑا ہو، جگہ نہیں ہے، کرسیاں پر ہو گئی ہیں، آگے
امام کے قریب آ. کہا میرے منبر کے پاس کھڑا ہو جا. موچی کو میرے مولا نے کیوں؟ دل میں محبت حسین ہے, دل میں ولایت علی ہے. کہا آ حسن کے قریب آ. مولا کے حسن کے قریب آئے. کہا بڑی دیر بعد آیا ہے. کہا مولا جیسے مجھے امامت کے گلشن کی خوشبو آئی ہے, میں گھر سے جلدی جلدی اٹھتی آپ کے پاس آ گیا ہوں. فرمایا مولا آپ کے لیے ایک چھوٹا سا ہدیہ لے کے آیا ہوں. میرے مولا نے فرمایا کیا لے کے آیا ہے؟ ابا, عربیوں کا لباس ہے نا ابا کبا. ابا کے دامن میں عزیزان گرامی ایک خلاف بنایا ہوا تھا. خلاف میں جوتے پیک تھے, اور پیک کرنے کے بعد آبا کے دامن میں رکھتے ہوئے آبا کے دامن کو کھولا. فرمایا مولا یہ جوتے بنا کے لے آئے ہوں, آپ کی خدمت میں ہدیہ کرنا چاہتا ہوں, قبول فرما دیں. میرے مولا نے فرمایا دے دے. کہا مولا اجازت دے تو میں خود پہنانا چاہتا ہوں. میرے مولا مسکرائے, پورا دربار دیکھ رہا ہے, حاکم وقت دیکھ رہا ہے کہ میں نے بلایا تھا اور موچی میں مصروف ہو گئی ہے. میرے مولا نے فرمایا حاکم ہو چاہے کوئی ہو, ہمارے ہاں ولایت والے کی قدر ہوتی ہے. موچی کیوں نہیں, لیکن عرش پہ بھی اس کا نام ہے اور فرش پہ بھی اس کی قیمت ہے. فرمایا مولا میں جوتے پہناتا ہوں. جیسے ہی جوتے پہنائے کوئی ٹھاٹھے مار کے مسکرانے لگا, ہنسنے لگا. ہنسنے کی تھوڑی سی آواز آئی ہے. اگلا پاک ہندی میں یہ اگلا جملہ لکھا ہے, بہت حسین جملہ. حضرت گرامی فرمایا تھوڑی سی آواز آئی. میرے مولا تبسم کے ساتھ دیکھا, نظرہ جمیناً مشمالا, دائیں بائیں دیکھا, پھر اس کے بعد بچی کو دیکھا. آپ اتنا ہنس کیوں رہا ہے؟ کہا مولا میرا تجربہ دیکھیں, میں نے جب سلائی کی تھی مجھے نہیں پتا تھا آپ کا نام کیا, لیکن دیکھیں جیسے آپ نے پہنی ہے یہ پوری آ گئی ہے. میرے مولا مسکرا کے فرماتے ہیں تیرا تجربہ اپنے مقام پہ, یہ ہم محمد والے محمد کے معجزات میں سے ہے. اگر موچی ابھی یہ جوتے اتار کے تجھے واپس کر دوں, میں دعا کر دوں قیامت تک تیری زندگی لمبی ہو جائے, میرا آنے والا بیٹا مہدی آئے گا, اس کو یہ میری طرف سے گفٹ دینا, اس کو بھی یہ پوری آ جائے گی. اللہ فرمایا میرا بیٹا آئے گا, تو اس کو بھی یہ دے گا, یہ ہمارے معجزات میں سے ہے. فرمایا مولا اب یہ جوتی لے آؤں, ایک دلی خواہش ہے, آپ دعا کر دیں. آپ کی جوتی میں نے سلائی کی ہے, اتنی دعا کریں آپ کے بعد کسی کمینے کی جوتی سلائی نہ کرنی پڑے. اللہ مولا اتنی دعا دے دیں آج کے بعد میں کسی کمینے کی ایرے بہن کی جوتی پالش نہ کر سکوں. اتنا رزق آ جائے, اتنی عزت ملے. میرے مولا نے فرمایا کیوں نہیں. میرے مولا نے کہا آ میرے قریب آ. مولا کا اور قریب آیا, فرمایا ادھر بیٹھ جاؤ. جیسے ہی بیٹھا مولا نے خطبہ شروع کیا. خطبہ شروع کرنے کے بعد خطبہ بڑا لطیف ہے, بڑا مزے والا ہے, لیکن کبھی پھر موقع ملا تو 4-5 لائنیں ہیں, میں بتا دوں کہ خطبے میں کتنی عظمت ہے. مولا نے کہا انا امام الحق, میں حق کا امام ہوں. ایک شخص کھڑا ہوا, فرمایا جو بھی آپ آل رسول میں سے آتا ہے وہ اپنے حق اور امامت کا دعویٰ کرتا ہے, کیا وجہ ہے؟ میرے مولا کے جلال میں آئے. کہا جب نے کل کہا خاموش ہو جا, تم مردوں کے مجمع میں عورت کیسے آ گئی ہے؟ مولا نے فرمایا تجھے شرم نہیں آتی, تم مردوں کے مجمع میں آ گئی ہے. اگر آج کے زمانے کی زبان استعمال کی جائے نعوذ باللہ, امام ایسا نہیں بولتے, لیکن اگر خطابت کے انداز میں کوئی خطیب جزاکر بولے تو مولا یہی کہتے ہیں دفع ہو جائے, یہ مردوں کا مجمع ہے, تو کیا کرنے آئی ہے؟ عزیزان گرامی فرمایا تو وہی نہیں ہے اعتراض کرنے والا, تو نے سنا نہیں ہے یا علی, میرے نانا نے فرمایا تھا یا علی لا یبغضک, یا علی تیرے ساتھ کوئی بغض نہیں رکھے گا لیکن وہ رکھے گا جو حرامی ہوگا. یا علی تیرے ساتھ کوئی محبت نہیں کر سکتا لیکن وہ محبت رکھے گا جو جس کی ماں نے اس کے باپ کے حق میں خیانت نہ کی ہوگی. فرمایا یہ فرمان کہاں کا اور میرے اوپر کیسے تطبیق ہوتا ہے؟ کہا اسی طرح تو تطبیق ہو رہا ہے جو ابھی تو بھونک رہا تھا. اللہ اکبر. میرے مولا نے فرمایا عزیزان گرامی, فرمایا تو وہی نہیں ہے
جس کی جب ولادت ہوئی تھی مدینہ سے باہر ایک گاؤں ہے اور ابوا اس کو بولتے ہیں وہاں تیری ماں کا گھر تھا تیری ولادت وہاں ہوئی تھی مدینہ کے شہر میں 6 عربی ہٹے کٹے آپس میں لڑائیاں کر رہے تھے وہ اور روایت ہے 4 بھی اس میں ہے وہ اور شخص تھا لیکن اس کے بارے میں 6 عربیوں نے اعتراض کیا تھا کوئی کہتا تھا یہ میرا ہے کوئی کہتا تھا یہ میرا ہے وہ نہیں ہے ساتھ بیٹھا ہوئے شخص ہے جس کا نام زید ہے وہ کہتا ہے عبداللہ خاموش ہو جاؤ کہا کیوں خاموش ہو جاؤں حسن مجتبیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہا خاموش ہو جا مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں حسن تیرے بیٹے ہونے کی نسبت میری طرف نہ کر دے اللہ حسن گرامی فرمائیے کیسے ہو سکتا ہے قرآن پڑھتے ہیں نا قرآن کا آخری جملہ سنا تو قرآن پڑھتے ہیں نا مصر یوسف میں یعنی قید خانہ مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام ہوتے تھے ایک شخص آیا فرمایا یا نبی اللہ مجھے خواب آیا ہے سنا کی خواب آیا فرمایا یہ خواب آیا کہ میرے سر پہ روٹیاں ہیں اور گوشت ہے چیلیں کپے جانور اور پرندے اڑتے ہوئے کھا رہے ہیں اور گوشت کھا رہے ہیں اور بھاگ رہے ہیں جناب یوسف علیہ السلام نے کہا ہاں تیری کل رہائی ہے رہائی کے بعد تجھے قتل کیا جائے گا قتل کرنے کے بعد تجھے پھینک دیا جائے گا پھینکنے کے بعد چیلیں کپے چاہے وہ ناروال کے ہوں چاہے لاہور کے ہوں کدھر کے بھی ہوں وہ تیرا گوشت کھا لے گا فرمایا حسن وہ شخص کا شخص یوسف جو خواب ہی کو نہیں آیا جب دیکھا تعبیر کچھ اور ہے میرے والا حضرت یوسف علیہ السلام سے کہتا ہے مجھے تو خواب ہی نہیں آیا کہا خواب نہیں آیا نا اب جو میں نے یوسف نے کہہ دیا ہے وہ ہو کے رہے گا اب یوسف نبی کون ہیں